لبيك اللهم 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 لبيك اللهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین کرام، درس قرآن بمتعلق حج اور قربانی کی خصوصی نشست کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. الحمدللہ ہر سال ایام حج میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات کے دروس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر کیا، مناسک حج کا ذکر کیا، قربانی کا ذکر کیا، اور اس میں جو ہمارے لیے تعلیمات ہیں اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، چونکہ یہی نزول قرآن کا مقصد ہے کہ قرآن پڑھا جائے، سمجھا جائے، سیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اپنے احوال کی اصلاح کی کوشش کی جائے. آج جو آیات بینات ہمارے درس کا حصہ ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 129 تک ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالخصوص بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر کیا، اور اس مبارک موقع پر اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جن آیات بینات میں جو دعائیں مانگی ہیں اس کا ذکر کیا ہے. پہلے ان آیات بینات کی تلاوت سماعت کریں، انشاءاللہ پھر ترجمہ و تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ العظیم. اب ان آیات بینات کا ترجمہ. اور یاد کیجئے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو بہت ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اے ہمارے رب، اور ہمیں خاص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ، اور ہماری اولاد میں ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر، اور ہمیں حج کی عبادات بتا، اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کریں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے. بے شک تو ہی بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک لمحے کا بالخصوص ذکر کیا جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا عظیم الشان فریضہ سر انجام دیا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور مکان عموماً رہنے کے لیے بنایا جاتا ہے. بیت اللہ شریف جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یعنی بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ گھر اللہ کے رہنے کے لیے نہیں ہے، چونکہ اللہ تو جسم سے پاک ہے. تو اللہ نے یہ گھر کیوں بنایا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، یہ گھر ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ انہیں عبادت کے لیے ایک مرکز مل جائے. عبادت کرنی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں نے تو ایک خاص جہت، وغیرہ کوئی مشرق کی طرف منہ کر رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف منہ کر رہا ہے، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف منتشر ہو کر عبادت کر رہے ہیں.
تو اللہ نے عبادت کے لیے ایک مرکز عطا فرمایا، اور اس مرکز کو جو تعمیر کیا وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر طوفان نوح کے وقت جب پوری دنیا میں سیلاب آیا اور پوری دنیا سے جو عمارتیں تھیں، جو تعمیرات تھیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں، تو بیت اللہ شریف کی جو عمارت تھی اس کو بھی نقصان پہنچا اس سیلاب کے اندر، تو اس کی عمارت بھی زمین کے اوپر جو ظاہری کیفیت میں تھی اس طرح نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہی بنیادوں پر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے رکھی تھی۔ تو القواعد کہتے ہیں بنیاد کو۔ آپ دیکھتے ہیں ہم بھی جب گھر بناتے ہیں تو زمین کے اوپر ڈائریکٹ گھر نہیں بناتے، پہلے کوئی تھوڑی سی زمین کھودتے ہیں، زمین کھودنے کے بعد اس میں کچھ پتھر رکھے جاتے ہیں، آج کل سیمنٹ اور سیٹو وغیرہ بھرا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھر کی تعمیر کی جاتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کا جو گھر ہے اس کی بھی کچھ بنیادیں ہیں۔ اب ایک بنیاد تو وہ ہے جو ظاہر میں نظر آتی ہے، پتھر کی، سیمنٹ کی، گارے کی، مٹی کی، لیکن حقیقت میں اللہ کی گھر کی جو بنیاد ہے وہ فقط پتھر نہیں ہے، سیمنٹ اور گارا نہیں ہے، بلکہ وہ نظریات کی بنیاد ہے۔ وہ بنیادیں ہیں توحید کی، وہ بنیادیں ہیں دین کی، وہ بنیادیں ہیں عبادت کی، وہ بنیادیں ہیں وحدانیت کی، وہ بنیاد ہے نظریہ اسلام کی۔ تو اللہ کا گھر جو ہے وہ صرف اس عمارت کے ساتھ تعمیر نہیں ہے، بلکہ ان تمام تر نظریات کی بنیاد بھی اگر پھوٹتی ہے تو بیت اللہ شریف سے پھوٹتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا اور جس شہر کو آپ کی ولادت کے لیے پسند فرمایا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جہاں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا وہ بیت اللہ شریف ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ تو فرمایا اس کی بنیادیں اللہ کے خلیل نے اٹھائیں، اور پھر ان کے ساتھ اس عظیم الشان تعمیر کے منصوبے میں خدمت کس نے کی ہے؟ فرمایا وہ اسماعیل، یعنی آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس تعمیر میں آپ کے ساتھ ساتھ شامل رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت معمار کام کر رہے تھے، اور اس تعمیر کے لیے جو پتھروں کی ضرورت پڑ رہی تھی تو اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا کر دے رہے تھے۔ اس طرح ان دونوں والد صاحب اور ان کے صاحبزادے نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ اب جب تعمیر کیا، دیکھیں ہم اپنا کوئی گھر اگر تعمیر کریں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی جو گھر تعمیر کرتا ہے وہ ہم پر احسان کرتا ہے، دیکھو میں نے تمہارا گھر بنایا ہے، میں نے تمہارا گھر بنایا، مجھے اجرت دو۔ لیکن یہاں اللہ کے خلیل اور ذبیح اللہ کا گھر جب تعمیر کر رہے ہیں تو وہ احسان نہیں جتا رہے، بلکہ وہ انتہائی نیاز مندی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اے باری اللہ، ہم اتنا عظیم الشان فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں میں تیرے گھر کی تعمیر کی سعادت اگر ملی تو صرف ہمیں ملی ہے۔ اب ہم نے بنا تو دیا ہے لیکن حقیقت میں تیری شایان نشان نہیں ہے۔ تو چاہتا تو یہ کام کسی سے بھی لے سکتا تھا، لیکن جب ہمیں چنا ہے تو پروردگار ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے در حقیقت، چونکہ اللہ کے نبیوں کے تو سارے کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی ہیں، اور جو اللہ کے حکم سے کیے جائیں وہ تو مقبول ہی ہیں، اور پھر اللہ کے نبی تو لوگوں کو سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں جو اصل میں تعلیم ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم دین کا کوئی کام کریں، اللہ کے کسی حکم پر عمل درآمد کریں، کوئی عبادت کریں، تو ہم احسان نہیں کر رہے پروردگار پہ، بلکہ اس عبادت کی ادائیگی کے بعد ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ باری اللہ جب تو نے عبادت کی توفیق بخشی، جب تو نے نیکی کی توفیق بخشی ہے، جب اطاعت کی توفیق بخشی ہے، تو اس کو اپنی کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ اگر اس نے قبول نہ کیا تو اس نیکی کا کوئی فائدہ، ہرگز کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبیوں نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہ کے نبی بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا قبول فرما لے۔ تو پھر امتیوں کو تو ہر حال میں دعا کرنی چاہیے، مولا اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ انکا انت السمیع العلیم۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو اس دعا کے اندر تمہارا یہ ایقان ہونا چاہیے کہ جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ دعا بھی سنتا ہے اور تمہارے جذبات کو بھی جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ایسے رب کو پکار رہے ہو جو سننے والا نہیں ہے۔ اگر وہ ظاہر میں تمہیں نظر نہیں آ رہا تو کیا ہوا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جب مجھ سے دعا مانگی جاتی ہے
اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا کو میں فوراً سنتا ہوں، دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب رب سے دعا مانگو تو اس یقین سے مانگو کہ وہ سنتا بھی ہے، اور جو میری کیفیات ہیں، جو میری پریشانیاں ہیں، جو میرے جذبات ہیں، جس کو میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر پا رہا، اللہ میرے ان جذبات کو بھی جانتا ہے، ان احساسات کو بھی جانتا ہے، ان پریشانیوں کو بھی جانتا ہے جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے خلیل نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اچھا، اب تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بیت اللہ شریف کی تعمیر اس کے بعد بھی ہوتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی تعمیر بڑی مشہور ہے، جس میں حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آتا ہے، اور پیارے آقا فیصلہ فرماتے ہیں اور حضور کے فیصلے کو سب قبول کرتے ہیں، پھر حجر اسود کی تنصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ رہا، لیکن جو تعمیر حضرت ابراہیم نے کی ہے نا، اور اس کا تذکرہ اللہ نے جو قرآن میں کیا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اور قیامت تک آنے والے مسلمان اگر بیت اللہ کے معمار کی حیثیت سے کسی شخصیت کو پہچانتے ہیں تو فقط ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں۔ یعنی اندازہ لگائیں ان کی خدمت کیسی خدمت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا کے درمیان 4000 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ کتنا؟ 4000 سال۔ پھر پیارے آقا کی تشریف آوری ہوئی، اور اس وقت تقریباً 1447 ہجری چل رہا ہے، تقریباً 1450 سال گزر گئے۔ تو 4000 سال اور 1450 سال، لگ بھگ کوئی تقریباً 5500 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ وہ کام جو اللہ کے خلیل نے 5500 سال پہلے کیا تھا، آج بھی امت اس کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ اندازہ لگائیں اخلاص کا عالم کیا ہوگا، محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو جو کام اللہ کی محبت میں انتہائی خلوص کے ساتھ کیا جائے، اللہ اس کام کو بھی باقی رکھتا ہے، اور کام کرنے والوں کے نام کو بھی باقی رکھتا ہے اللہ پاک۔ یہ آیت مبارکہ واضح دلیل ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ پھر اب جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو معمار کو اجرت دی جاتی ہے کہ بھئی تم نے تعمیر کی، تم یہ اجرت لے لو۔ لیکن یہاں تو بندگی کا تقاضا تھا، جو بیت اللہ تعمیر کیا ہے یہ تو بندگی کا تقاضا تھا۔ اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے، اس میں اجرت کیا مانگے؟ لیکن پھر بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا ہے تو اللہ کے خلیل نے جو مبارک دعائیں مانگی ہیں نا اس وقت، وہ یہاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور ان دعاؤں کا ظہور بھی ہوا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ شریف اتنی عظمت والا ہے کہ جو بیت اللہ کو پہلی نگاہ میں دیکھتا ہے، پہلی نگاہ بیت اللہ کی طرف ڈالتا ہے، اور نگاہ ڈالتے ہوئے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ صرف وہی قبول نہیں فرماتا، اب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دعائیں تو اللہ قبول فرما رہا ہے، مقام ابراہیم پہ دعا تو اللہ قبول فرما رہا ہے، ملتزم پر دعا تو اللہ قبول فرما رہا ہے، باب کعبہ پہ دعا مانگے تو اللہ قبول فرما رہا ہے، حتیم میں دعا مانگے تو فرما قبولیت کی جگہ ہے۔ اور مستجاب یہ تو ایسی دیوار ہے جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ایک ایک کونا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ، ایک ایک دیوار قبولیت کا مقام ہے۔ تو یہاں اللہ کے خلیل نے کیا دعائیں مانگی، اس میں بھی ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں دنیا کی فکریں ستائے ہوئے ہوتی ہیں۔ الہ العالمین نوکری لگ جائے، دکان چل جائے، بچے امتحان میں کامیاب ہو جائیں، رشتے ہو جائیں، میرا اپنا گھر ہو جائے، گاڑی مل جائے، اور یہ پریشانی وہ حل ہو جائے۔ ساری کی ساری دعاؤں کا محور و مرکز کیا ہے ہمارا؟ فقط دنیا، اس کے مصائب، اس کی پریشانیاں۔ لیکن یہاں جب دعا مانگی تو کیا دعا مانگی؟ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے پروردگار ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا۔ مسلم کا معنی ہی وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ اللہ کی ہر حال میں اللہ کی فرما برداری، صرف مصلی پر نہیں، صرف عبادت میں نہیں، زندگی کے ہر لمحے اللہ کی فرما برداری کرنے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، مولا مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا، اور میری ذریت میں، ایک ہے میری اولاد جو بھی موجود ہے، ذریت قیامت تک آنے والی جو میری اولاد ہے اس کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اسے بھی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ پھر فرما وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے، اب بیت اللہ میں عبادت کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟
حج کیسے کرنا ہے؟ تو باری اللہ حج کی توفیق بھی تو نے دی ہے، حج فرض بھی تو نے کیا ہے، حج کرنا کیسے وہ ہمیں عطا فرما، وہ طریقہ ہمیں سکھا دے۔ یعنی بندگی اگر ہوگی تو فقط اللہ کی مرضی سے ہوگی، اپنی مرضی سے عبادت ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کا حکم اور اللہ کے حبیب کا حکم ہوگا۔ اب جب حج کے معاملات کو آپ دیکھیں تو اللہ نے جو حج رکھا ہے نا، وہ سارا کا سارا ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ انشاءاللہ حج پہ جب آپ دروس سنیں گے علماء کرام کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مینا میں کیوں رکے، ابراہیم علیہ السلام رکے، عرفات میں کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، مزدلفہ میں کیوں ابراہیم علیہ السلام نے رات گزاری، وہ کنکریاں کیوں مار رہے، ابراہیم علیہ السلام نے ماری، قربانی کیوں کر رہے، ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تو انہوں نے تو دعا مانگی تھی اللہ ہمیں حج کا طریقہ سکھا دے، اور اللہ نے ان کی اداؤں کو ہی حج بنا دیا ہمارے لیے، کہ جو اللہ کے خلیل نے کیا وہی اللہ کے حبیب نے کیا، اور وہی قیامت تک مسلمانوں کو کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرما انک وتب علینا، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ہمارے لیے تلقین ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اس کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے، چونکہ گناہ ایسے مہلک امراض ہیں جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یعنی نیکی تو ہم نے کر لی، لیکن نیکی کو بچانا بھی بڑی سعادت ہے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم اس میں ملوث ہو گئے تو اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھتے، جیسے حسد۔ حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا انک انت التواب الرحیم، بے شک پروردگار تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک اور بڑی عظیم دعا آپ نے یہاں مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یعنی اللہ کے خلیل نے اپنی دعاؤں میں اللہ کے حبیب کو مانگا ہے۔ باری اللہ اس مکے والوں میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرما، جو قرآن کی آیتیں بھی تلاوت کر کر سنائیں، جو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی عطا فرمائیں، اور ان کے باطن کی اصلاح بھی کریں۔ بے شک پروردگار تو غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ تو جب اللہ کسی نیکی کی توفیق دے اس کو خوب دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اور سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی دعا مانگیں۔ اللہ کریم میرے اس مختصر سے کہے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ ہمارا الحمدللہ یہاں تک پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سوالات کا سلسلہ ہے، اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے اس درس کو لے کر تو اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ بارہا دیکھا جاتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے جو ہے دنیاوی دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن دین کی دعائیں جو ہیں وہ نہیں دیکھی جاتی کہ والدین اپنے بچوں کے لیے دین کی بھی دعائیں فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس وقت بالخصوص جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، پیرنٹنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے، یعنی بچوں کی تربیت کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہمیں دیکھیں اللہ کے خلیل سے کیا ملا کہ ایک تو ہے بظاہر میں جو تربیت کر رہا ہوں بیٹے، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، ایک تو میں زبان سے چیزیں سکھا رہا ہوں، لیکن جو کچھ میں سکھا رہا ہوں بچہ اس پہ عمل کس وقت کرے گا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جب مجھے عمل کرتا وہ دیکھے گا۔ اگر میں خود سچ بول رہا ہوں تو میری اولاد بھی سچ بول رہے گی، اگر میں اپنے بڑوں کا ادب کر رہا ہوں تو میری اولاد بھی بڑوں کا ادب کرے گی، اگر میں اونچی آواز میں بات نہیں کر رہا تو میری اولاد بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گی۔ میں بچوں کو سکھاؤں لیکن خود نہ کروں تو اولاد کبھی بھی بولے گی صرف بولنے کی باتیں، اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ کے خلیل نے اپنی اولاد کو جو فرما برداری کا سبق سکھایا، سب سے پہلے خود فرما برداری کی ہے، پھر اپنی اولاد کو سبق سکھایا تو آپ کی اولاد نے بھی فرما برداری کی ہے۔ اور دوسری چیز دعا، ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے نبیوں کو بھی کہا کہ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، توفیق تو ہم عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم پروردگار کی بارگاہ میں توفیق مانگیں، اے اللہ میرا کام تھا اپنے بچے کو سکھانا، میں نے حدیث سنا دی ہے، آیت سنا دی ہے، بزرگوں کا واقعہ سنا دی ہے، لیکن عمل کی توفیق تیری جانب سے ہے۔ کہ دعا مانگے اپنی اولاد کے لیے کہ باری اللہ ان کی دنیا بھی حسین کر اور آخرت بھی حسین کر۔ بڑی پسندیدہ دعا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کو یہ دعا بڑی پسند ہے، اور پیارے آقا کو بڑی پسند ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا بھی حسین کر دے اور ہماری آخرت بھی حسین کر دے، یعنی دنیا بھی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزرے اور آخرت بھی اللہ اس کے رسول کے
حکم کے مطابق اور ان کی خوشنودی کے لیے ہو۔ الحمدللہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 129 تک ہم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر اور اس وقت جو مبارک دعائیں اللہ کے خلیل نے مانگی اس کا ذکر ہم نے کیا۔ اللہ کریم ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو حجاج کرام اس وقت بیت اللہ شریف میں موجود ہیں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اس کی برکات پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے، آمین۔ لبیک اللہ